الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پر صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اچھی نیت افضل ترین عمل ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے چھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا اور نیکی کی دعوت پیش کروں گا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور اپنے روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن سیچرڈے سنیچر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی، اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ہیلا سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی اور اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی ہی گئی۔ لہٰذا انہیں سمجھایا گیا۔ دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ تم اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور یہ نافرمان بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1
سورہ بقرہ آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو قیامت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اسی عبرتناک واقعے کے متعلق فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ معلوم ہوا اس واقعے میں عبرت اور نصیحت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سے ہر وقت بچتے رہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ چھٹے پارے کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنز ایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ لوگ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کے حدود کو توڑا، تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، لہٰذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کہ نبیوں میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا کرتا ہوں، جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پہ لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے اور اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑتے ہیں، سود کو منافع یعنی پرافٹ کہہ دیں گے، بے حیائی کو جدت کا نام دیں گے، بے پردگی کو فیشن کا نام دے کر اور اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسے نادان ذرا اندازہ تو کریں کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج من گھڑت باتیں کر کے، زبان چلا کر، گناہ کا نام بدل کر، بظاہر دل کو بھانے والے الفاظ بول کر
گندے کام کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر بھی لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک کے حضور حاضری نہیں ہونی؟ ذرا سوچے تو صحیح، جس جبار و قہار کی نافرمانی کرتے ہیں کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال لکھ نہیں رہے؟ جب ایسا ہے تو پھر ان دل لبھانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہی نکلتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں یعنی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دی، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا۔ اللہ اللہ، وہ کیسی قومیں تھیں؟ انہیں دنیا میں عزت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی، وہ مالدار تھے، ان کے بڑے بڑے طاقتور جسم تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کرتے رہے، نیکی کی دعوت دینے والوں کی بات نہ سنی، ضدی بنے، گناہوں پر اڑے، توبہ کی طرف نہ آئے، آخر خدائے قہار کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے بڑے جسم تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائی، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے رہے، گناہوں پر قائم رہے، ضدی بنے، آخر ان پر رب قہار کا غضب قہر بن کر برس پڑا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، یہ نہایت سرد، خشک اور سخت سناٹے دار آندھی تھی۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے اکھیڑ دیتی، گویا وہ کھجوروں کے سوکھے تنے ہو، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی اور اس نے قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ قوم سمود فن تعمیر کی مہر تھی، اللہ پاک نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا، انہیں طاقت دی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا، آخر ان پر بھی قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ نمرود کیسا روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے تاج و تخت عطا کیا، مگر اس نے نافرمانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آخر اس پر عذاب آیا۔ اللہ پاک نے اس بد انجام کو اور اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ فرعون کیسا طاقت والا تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی، طاقت، قوت، تاج و تخت، فوج، لشکر سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ ہے نافرمانی کا انجام، اور آج کے بیان کا موضوع بھی یہی ہے، نافرمانی کا انجام۔ اللہ پاک مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، مگر جو نہیں سدھرتے، نافرمانیوں پر اڑتے ہیں، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں، وہ خود اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ جب اس جبار و قہار کا قہر برس پڑتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بادشاہ ہے اور کون فقیر، کون طاقت والا ہے اور کون کمزور۔ جب اللہ پاک کا قہر برستا ہے تو مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، تاج و تخت بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور طاقت و قوت کا غرور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہم لوگ نہیں ڈرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، شیطان کے چال میں پھنستے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑتے اور قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ کاش ہم پچھلی قوموں کے دردناک انجام سے عبرت پکڑیں، کاش ہم اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں
नाफरमानियों से बाज आ जाए। काश हमें सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए और अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार बंदे बन जाए। गुनाहों की नहूसत बढ़ रही है दम बदम मौला, मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। कमर तोड़ी है इसिया ने दबाया नफ्स व शैतान ने, न करना हश्र में रुसवा मेरा रख भरम मौला। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का नहीं छोड़ा, करम हो अद तो फैले सैयदे अरब अजम मौला। आमीन। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाले इस्लामी बहनों, अल्लाह पाक का फजल है कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस उम्मत को रुसवा नहीं करता। हम गुनाह भी करते हैं तो हम पर पहली कौमों की तरह इज्तिमाई अजाब नहीं आते, हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जाते। इस उम्मत को पहले उम्मतों की तरह खिनजीर और बंदर नहीं बनाया जाता। मगर याद रखिए अल्लाह पाक के नाफरमानी का नतीजा तो बहरहाल निकलता ही है। उलमा फरमाते हैं गुज़िश्ता उम्मतों का अजाब जिस्मानी खस्फ व मस्ख था, यानी पहली उम्मतें नाफरमानी करती तो उन्हें ज़मीन में धंसा दिया जाता था, उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे, कोई बंदर बन जाता, कोई खिनजीर बन जाता था। लेकिन इस उम्मत का अजाब रूहानी खस्फ व मस्ख है कि पहले जिस्म बदलते थे अब दिल बदल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, और हम फेर देते हैं इनके दिलों और आँखों को। अल्लाह पाक की पनाह, अल्लाह पाक की पनाह। कैसी इबरत की बात है, अल्लाह रसूल के नाफरमानी के सबब दिल उलट दिए जाते हैं। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ये आयत जिक्र करके फरमाते हैं दिल बिगड़ने की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 इताअत में लज्जत ना पाना। नंबर 2 गुनाह से खौफ ना करना। नंबर 3 किसी की मौत से इबरत ना पकड़ना। ये 3 निशानियां हैं। अगर किसी के अंदर इसमें से कोई है या तीनों खुदा नखास्ता है तो वो जान ले कि उसका दिल उलट चुका है कि खुदा नखास्ता खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला मामला तो नहीं हो गया उसके साथ। उसको फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए उसको। भाइयों कल का वाकया देख ले, कसूर के अंदर पत्तोकी के अंदर वहां पर क्या हुआ। एक पापड़ बेचने वाले शख्स को जिस पर जेब काटने का इल्जाम लगाकर बरातियों ने शादी हाल के अंदर इतना तशद्दुद किया कि वो जान से चला गया। उस हजूम ने, उस बरातियों ने, उन लोगों ने इतना उस बेचारे को मारा कि वो मर गया बेचारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर बेहिसी का आलम देखिए आप कि वो शख्स तड़प तड़प के मर गया, शादी हाल में पड़ा हुआ है और लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। वही म्यूजिक है, वही उसके गाने लगे हुए हैं, वही शादी उसकी चल रही है और लाश सामने पड़ी हुई है। ये है बेहिसी, ये है कि दिल उलट चुके हैं, एहसास खत्म हो गया, ज़मीर मर चुका। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जिसका दिल उलट दिया जाता है उसके अंदर ये 3 निशानियां देख लो। अगर किसी के अंदर ये निशानियां हैं वो समझ ले और फिक्र करे अपने दिल की कि उसका दिल कहीं उलट तो नहीं गया। ये बात में लज्जत नहीं आएगी इस बंदे की जिसका दिल उल्टा होगा। गुनाह करते हुए खौफ महसूस नहीं करेगा, बेधड़क गुनाह करेगा, जरा बराबर उसको एहसास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और किसी की मौत से इबरत नहीं पकड़ेगा। कितने जनाजे उठाते हैं, कितने लोग को दफनाते हैं हम,
کتنے بندوں کو غسل دیتے ہیں، کتنے اعلانات سنتے ہیں، کتنے جنازے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر ذرا غور کریں۔ آج ہماری حالت کچھ ایسی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہو تو وقت کی فکر ہی نہیں ہوتی، تلاوت کرنے بیٹھ ہی جائے تو ادھر ادھر کے کام یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان مبارک تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کام کاج کی فکر۔ ایک تعداد ہے جن کا روزہ رکھنے کی طرف دل میل ہی نہیں ہوتا۔ اور کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے، بعض لوگ جنازہ گاہ میں کھڑے بھی کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ نازک حالت، غفلت کے پردے اور دل کی سیاہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست ہمیں جکڑ چکی ہے، ہمارے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، میری نگاہ میں بڑا عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا، خوف خدا سے رونے والا۔ ایک مرتبہ مجھے خبر ملی میرا وہی دینی بھائی بیمار ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا وہ گھر کے درمیان لیٹا ہے، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی ہو چکی ہے۔ میں نے اسے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے تلقین کی، اس بار بھی اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب میں نے ذرا سختی سے کہا، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن پہناؤں گا، نہ ہی میں تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے منصور، میرے اور کلمہ طیبہ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، وہ تہجد اور راتوں کی عبادتیں؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا، اے منصور، میں سب کچھ اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، میں یہ عبادتیں دکھلاوے کے لیے کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ لوگ مجھے نمازی، روزہ دار، تہجد گزار کہے۔ میں دکھلاوے کے لیے ذکر بھی کیا کرتا تھا، مگر جب میں تنہائی میں ہوتا، دروازہ بند کر لیتا، کپڑے اتار دیتا اور شراب پیتا، اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا۔ ایک بار یہ ہوا کہ میں سخت بیمار ہو گیا، مجھے بچنے کی امید نہ رہی، جبکہ میں نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور تلاوت شروع کی۔ میں نے ایک ایک حرف پڑھتا ہوا سورۃ یاسین شریف تک پہنچا تو میں نے دعا کی، اے اللہ پاک، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی، مگر افسوس میں دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو گیا۔ میں نے توبہ توڑ دی اور شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ لمبے عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ میں نے موت کے سائے دیکھ لیے۔ اب کی بار پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کے وسیلے سے دعا کی، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے مجھے پھر معاف کر دیا، مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ مگر میری نادانی، صحت کی نعمت ملتے ہی میں پھر سے خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے پھر سے گناہوں کی وادی میں قدم رکھا اور نافرمانیاں کر کے اللہ پاک کو ناراض کرتا رہا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ پاک نے مجھے اسی مرض میں مبتلا فرما دیا۔ اس بار بھی میں نے وہی طریقہ اپنایا، میں نے قرآن کریم منگوایا، کھولا، مگر افسوس، افسوس، صد افسوس، میری زبان بند ہو گئی، میری زبان بند کر دی گئی۔ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا تھا مگر ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس حالت میں سمجھ گیا کہ اللہ پاک مجھ سے سخت ناراض ہے۔ پھر میں نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک،
قرآن مجید کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ اب کی بار مجھے غیب سے آواز آئی، جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے گناہ کرنے لگ جاتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو روتا ہے، جب شفا یاب ہو جاتا ہے تو برائی اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا، اللہ پاک نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی، اس کے باوجود تو گناہوں میں مبتلا رہا، اللہ پاک نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی، پھر بھی تو گناہوں میں مبتلا رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ پاک نے تجھ پر فضل فرمایا، تو نے اسے بھلا دیا۔ تو نے کتنی بار اللہ پاک سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں وہ یہ باتیں بتاتا ہوا رو رہا تھا، میں اس کے پاس اٹھ کر چل پڑا، ابھی گھر کے دروازے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے نافرمانی کا انجام۔ بے شک اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، بے شک اللہ پاک بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم توبہ کی امید پر گناہوں اور نافرمانیوں پر دلیر ہو جائیں۔ توبہ بہت اعلیٰ نیکی ہے، مگر اس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بعض اوقات نافرمانیوں کے وبال کے طور پر دل الٹ دیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی لعنت برس جاتی ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یوں بندہ بغیر توبہ کیے نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے بچائے، کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ اور رسول کی نافرمانی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے، جس کی بارگاہ رب العزت میں کوئی وقت نہ رہے، اسے کہیں عزت نہیں ملتی۔ 17ویں پارے کی سورۃ حج کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں کہ کوئی بندہ چاہے کیسے سیاہ کام کرتا پھرے، اپنے اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانی سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ عزت کی گزار دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں اب خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علی جا، آج تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا ہے، یعنی آج خوشی کا دن ہے، اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی فرمایا، اے جبیر، غور تو کرو، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے رب کے حضور کتنا بے وقت ہو جاتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے کیسے غلبے اور عزت والے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے احکام چھوڑے، اپنے رب کی نافرمانی کی، تو ان کا یہ حال ہوا کہ آج انہیں شکست ہوئی اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، معلوم ہوا عزت صرف اور صرف اللہ پاک کی فرما برداری میں ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ سب مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت بھرا خط لکھا، اس میں فرمایا بے شک جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا میں اس شخص کی تعریف کرنے والے لوگ ہی اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل کے اندر اندھیرا کرتا ہے اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آئیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، غور فرمائیے، اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کم تر ہے وہ بھی انسان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نافرمانی صرف دنیا میں نہیں قبر و آخرت میں بھی ذلت کا سبب ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو پابندی کے ساتھ اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد میں قبرستان گیا۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے والد صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اچانک مجھے رونے دھونے کی آواز سنائی دی۔ رونے والا بار بار آہ آہ کہہ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز قریب ہی ایک سفید چمکدار قبر سے آ رہی تھی۔ میں تلاوت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا۔ قبر کے اندر سے عذاب کی آواز دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب دن خوب روشن ہوا تو وہ آواز بھی سنائی دینا بند ہو گئی۔ اب وہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے بتایا فلاں کی ہے۔ میں اس قبر والے کو پہچان گیا۔ میں نے اس قبر والے کو دیکھا تھا، کثرت سے مسجد میں جاتا تھا، نمازیں بر وقت ادا کرتا تھا، بے جا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس بات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ چنانچہ میں نے اس کے بارے میں معلومات لی۔ پتہ چلا وہ نمازی آدمی ایک تاجر تھا۔ نمازی آدمی ایک تاجر تھا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال کم رہ گیا، لہذا لالچ میں آ کر اس نے سود کا لین دین شروع کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی رمضان مبارک میں بھی ایسے دردناک عذاب سے دو چار تھا۔ اللہ اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے نافرمانی کا بھیانک انجام۔ وہ لوگ جو بظاہر نیک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر گناہوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، چھپ کر تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اسے عبرت پکڑے۔ حضرت سوچئے تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں پر گرفت ہو گئی، ہائے ہائے اگر عذاب مسلط کر دیا گیا، اگر سانپ بچھو نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ کر لیا،
قبر کی دیواریں ملنے سے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج معمولی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، اگر قبر میں فرشتوں نے برے اعمال کے سبب ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو کہاں جائیں؟ ایسی ہولناک تکلیفیں کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے نافرمانیوں کے اس بھیانک انجام کا تصور تو باندھیے، غور تو کیجیے، کیا عذاب قبر کا سوچ کر دل دہل نہیں جاتا؟ کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ آتا ہے، دل خوف سے کانپنے بھی لگ جاتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ آج گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی میں لگ جانا آسان ہے یا قبر میں ان عذابات سے دوچار ہونا آسان ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی قبر و آخرت کے عذابات کی تاب نہیں رکھتا، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم آج ہی توبہ کر رہے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، سانسیں چل رہی ہے، اللہ پاک نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی بلکہ ابھی سے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں۔ سب کہیں استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے برے انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ ہاں، گناہ کی تلاش میں رہنا گناہ کرنے سے بھی سخت ہے۔ تیرا کرام الکاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کا لینے پر خوش ہونا، کہے لگانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکے سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو، تمہارا باطن طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے۔ غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، یہ سب درندے ہیں۔ آج تمہیں ان درندوں کے کاٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا، تم ان درندوں کو دیکھ لو گے۔ ہاں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، گناہوں نے بچھو اور سانپوں کی شکلوں میں تمہیں گھیر لیا ہے۔ یقین مانو یہ بری خصلتیں، گندی عادتیں در حقیقت خوفناک درندے ہی ہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان کی بھیانک شکلیں قبر ہی میں نظر آئیں گی۔ اچھا یہی ہے کہ موت سے پہلے پہلے ان درندوں کو مار ڈالو، یعنی گناہ چھوڑ دو، ان عادتوں کو چھوڑ دو۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، گناہ اور نافرمانی سخت ہلاکت خیز ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے، گناہ کرنے والا ابلیس یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے، گناہ کرنے والا جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے، گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، گناہ کرنے والا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے، گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے، گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کرو، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کیسی ہلاکت خیز ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی گویا اللہ پاک سے جنگ ہے، نافرمان پر لعنت برستی ہے، نافرمانی کی وجہ سے دل الٹ دیے جاتے ہیں، نافرمانی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، نافرمانی آفتوں اور بلاؤں کا سبب ہے۔
اللہ رسول کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ جانور بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ابھی وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر گناہ کرتے کرتے ہی ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے، سانسیں ٹوٹ گئی، روح بدن سے جدا ہو گئی، گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے، اللہ رسول ہم سے ناراض ہو گئے، گناہوں پر پکڑ ہو گئی، ہمارے یہی گناہ درندوں کی صورت بن کر قبر میں آئے، سانپ بچھو لاشیں سے لپٹ گئے، قبر کی دیواریں آپس میں مل گئیں، تو اس اندھیری قبر میں، تنہائی میں، وحشت بھرے ماحول میں کہاں جائیں گے؟ کسے مدد کو بلائیں گے؟ اس لیے آج وقت اچھا یہی ہے کہ آج بلکہ ابھی سچی پکی توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، پکی نیت کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان مبارک کے روزے بھی پورے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بھی پوری ادا کریں گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء یعنی داڑھی شریف بھی پوری ایک مٹھی سجائیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے سننے کی بجائے مدنی چینل کے علم دین سے بھرپور پروگرام دیکھا کریں گے، نعتیں سنا کریں گے، تلاوت کیا کریں گے، تلاوت سنا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تفسیر جنان میں ہے، اس آیت میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیں کہ اے لوگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، پکی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کریم کا عبادت گزار بن گیا، اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، وہ امن اور راحت والی زندگی میں گزارے گا، اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف والی زندگی گزارے گا، بیماریوں میں مبتلا رہے گا، اسے اللہ پاک کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگرچہ دنیا میں اسے لذتیں بھی مل جائے تب بھی اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم ہو۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک بہت بخشنے والا مہربان ہے، کتنے ہی گناہ ہو بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع لائے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، رب رحمان رحیم کی پاک بارگاہ میں جھک جائے، اللہ پاک توبہ قبول فرماتا اور معافی سے نواز دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا، اسے شرمندگی ہوئی، حالت ندامت میں اسے 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک
اللہم غفرانک اللہم غفرانک، مولا تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اسے موت آ گئی، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب رمضان مبارک ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے، اور اس سال یعنی 1443 سن ہجری رمضان مبارک پہلا روزہ جو ہے وہ 3 اپریل 2022 روز اتوار کو ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی امید ہے اتوار کو اس سال 2022 میں جو ہے وہ پہلا روزہ 3 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ، ہفتے کی یعنی کہ پہلی تراویح عطا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، اور اس میں ہمیں خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، ذکر اوراد کا سلسلہ رکھنا ہے، نوافل تلاوت کا سلسلہ رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ابھی سے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے، جس کا کل 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا گیا، اور اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، اس مقصد پہ غور کیا جائے کہ ہم کہاں تک اس پر عمل پیرا ہے۔ ہاں جی، لوگ یہ کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان میں ہمیں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی، کس لیے دی؟ کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہوگا، مسلمان آزادانہ طریقے سے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں ان کی شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ان کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ کیسے ان کی روحیں تڑپتی نہیں ہوگی؟ کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی، جس کے لیے قربانیاں دی، وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کل جو واقعہ ہوا پتوکی کے اندر قصور کے قریب، ایک شادی کے اندر، شادی حال میں ایک شخص کو مار مار کے انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا، اور بیچارے کو جان سے چلا گیا۔ وہ پاپڑ بیچنے والا غریب مزدور، اور بے حسی کی انتہا دیکھے کہ وہ سامنے لاش پڑی ہے اور لوگ ٹیبلوں پر کھانے کھا رہے ہیں۔ ذرا شرم حیا نہیں ہے ان کے اندر، ذرا احساس پیدا نہیں ہوا کسی کے دل میں بھی۔ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہماری انسانیت کہاں رہ گئی؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اگر کوئی جانور مر جائے، جانور تو اسے جانور کھانا نہیں کھاتے، اسے غم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ بے حسی دیکھ کر کل کی یہ انسانیت شرما دینے والا یہ واقعہ دیکھ کر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نافرمانی کا انجام آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام کیسے بھیانک ہوتا ہے وہ آپ نے سن لیا۔ ایسا ابھی سے پکی سچی توبہ کریں اور عہد کریں کہ یا رب العزت جو گناہ ہو گئے ان کو معاف فرما دیں۔ پکی سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لیں، اور آئندہ تیری فرما برداری والے کام کریں گے، تیرے محبوب کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ درود پاک کوشش کیا کریں، ہر جمعرات کو پڑھ لیا کریں،
مغرب کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے ٹائم پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام القیامة۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامة جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس لیے بھائی یہ وہ درود پاک ہے جو ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں یہ پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ دعا بھی الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ دعا بھی الحمدللہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیا کریں، اور کوئی مجبوری ہو نہیں جا سکتے تو پھر یہ ہے کہ گھر میں مدنی چینل میں دعوت اسلامی کا سنت برا اجتماع جو ہوتا ہے وہ لائیو ہوتا ہے براہ راست، تو وہ آپ دیکھ لیا کریں، یہ سن لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، اور ارادہ تو یہی ہے کہ روزانہ کا جو ہے وہ درس بھی دیا جائے، اور مختصر سا 8-10 منٹ کا، تو باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی مدد کوشش فرمائے۔ دو میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ